بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصوم جنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ روزہ ڈھال ہے، یعنی جہنم کی آگ سے بچانے والا ہے۔ پہلے زمانے میں جنگیں ہوتی تھیں تو آلات حرب میں جو لڑائی کے آلات ہوتے ہیں جن کو اسلحہ کہتے ہیں، آج لیٹسٹ دور ہے، لیٹسٹ چیزیں ہیں، اس زمانے کے ہتھیار تلوار، زرہ، خود اور ڈھال اور نیزہ، اس قسم کے ہتھیار ہوا کرتے تھے۔ سواریوں کے اندر گھوڑے وغیرہ استعمال ہوتے تھے۔ تو ڈھال کا کام یہ ہوتا تھا کہ دشمن جب تلوار سے وار کرے اور یا نیزہ مارے یا برچھا مارے تو ڈھال ایک گولائی میں ہوتی تھی اور اس کے اندر سے ایک ہینڈل ہوتا تھا، اور جیسے کہ توا ہوتا ہے، ایسے بڑے توے کی سائز کی آپ سپوز جو ہے سمجھیں کہ ایسا ایک آلہ تھا، اندر سے اس کو پکڑتے تھے اور سامنے والی آنے والی تلوار یا برچھے یا نیزے کے سامنے اس کو کرتے تھے تو وار اس پر رک جایا کرتا تھا۔ تو لیکن یہ سوچیں کہ اگر وہ ڈھال پھٹی ہوئی ہو، اس میں سوراخ ہو، تو یہ وار کیسے رکے گا؟ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے جہنم کی آگ سے، یہاں تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالا جائے، اس کو پھاڑ نہ دیا جائے۔ اب یہ ڈھال پھٹتی کیسے ہے؟ گناہوں سے پھٹتی ہے۔ جب انسان روزہ رکھ کے معصیت کرتا ہے، جب انسان روزہ رکھ کے گناہ کرتا ہے، اللہ کی ناراضگی والے کام کرتا ہے، خلاف سنت اعمال کو اختیار کرتا ہے، جیسے کہ لعیانی ایک بہت برا گناہ ہے جو انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، انسان کی نیکیوں کو لعیانی ضائع کر دیتی ہے۔ اور فرمایا مومن کے اسلام کی خوبی ہے من حسن الاسلام المرئی ترکہ ما لا یعنی، مسلمان کے اسلام کی خوبی یہ ہے، یعنی کوالٹی والا مسلمان وہ ہے، مسلمان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایانی کو چھوڑ دے، یعنی فضول باتیں نہ جن کا دنیا کا کوئی فائدہ ہو نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہو، جس کو آج کل ہم لوگ گپ شپ کہتے ہیں، جس کو آج کل ہم لوگ جو ہیں دل لگی کی باتیں کہتے ہیں، جس میں بعض اوقات کسی کی حتک عزت کی جا رہی ہوتی ہے، کسی پہ بہتان لگایا جا رہا ہوتا ہے، کسی کے اوپر تہمت لگائی جا رہی ہوتی ہے، کسی کو طعنہ دیا جا رہا ہوتا ہے، کسی کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے اور کسی کو ڈسہارٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے۔ شریعت نے ان چیزوں سے منع کیا، کیونکہ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہے، روزہ زبان کا بھی ہے، روزہ آنکھ کا بھی ہے، روزہ کان کا بھی ہے، روزہ دل کا بھی ہے، روزہ دماغ کا بھی ہے، سوچ کا بھی ہے، روزہ ہاتھوں کا بھی ہے، روزہ پاؤں کا بھی ہے۔ یعنی ان تمام اعضاء و جوارح سے، جیسے کہ عام طور پہ بھی اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان کو صحیح استعمال کیا جائے۔ اللہ پاک نے اگر یہ اعضاء و جوارح مرحمت فرمائے ہیں تو ان سے متعلقہ احکامات بھی اللہ پاک نے نازل فرمائے ہیں۔ آنکھوں کو کہاں استعمال کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا، کانوں کو کیسے استعمال کرنا ہے، کیسے نہیں کرنا، زبان کو کیسے استعمال کرنا ہے اور کیسے نہیں کرنا، کون سی باتیں زبان سے کرنی ہیں کون سی نہیں کرنی، کون سی چیزیں کان سے سننی ہے کون سی نہیں سننی، کیونکہ انسان کا ہر عمل یا تو اس کو جنت سے قریب کر رہا یا اس کو جہنم سے قریب کر رہا۔ انسان کے اعمال پہ فیصلہ ہوگا، اسی لیے فرما ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ بے شک یہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارے دل، ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور دوسری جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم اس قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں پوچھے جاؤ گے، تم سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں گے، ہر چیز کی انکوائری ہوگی کہ بتاؤ یہ آنکھیں دی تھی ان کو کہاں استعمال کیا، بتاؤ یہ کان دیے تھے ان کو کہاں استعمال کیا، بتاؤ یہ دل دیا تھا اس سے کیا فیصلے کیے، دماغ کی سوچ کیسی تھی، قدم سے میاں کہاں چل کے گئے، ہاتھوں سے کیا پکڑا، ہر بات کا سوال ہوگا، پوچھ ہوگا۔ اور اگر صحیح جواب دینے میں کامیاب ہو گئے تو جنت ہے، اور اگر صحیح جواب نہ دے سکے، پھنس گئے، تو پھر یاد رکھیں اللہ کا عقوبت خانہ بھی ہے۔ تو رمضان کا روزہ، اس میں ہر چیز پہ احتیاط کرنی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے العینان تزنیان، ارے آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفصیل کے اندر لکھا ہے کہ نامحرم کی طرف دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ تو اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچانا، اپنی زبان کو گناہ سے بچانا، یہ حقیقت روزہ ہے۔ یہ روزے کا مقصود ہے کہ ہم پابند بن کے چلیں، پابند بن کے چلیں، کیونکہ روزے کے اندر ہم اللہ کے حکم کے اوپر حلال کو چھوڑ دیتے ہیں۔ روزے کی تعریف میں آتا ہے امساک عن الثلاثہ اکل و شرب و بعال، تین چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے، کھانے سے، پینے سے
اور ازدواجی تعلق سے، ان تین چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ حالانکہ تینوں کی تینوں چیزیں باعث ثواب بھی ہیں، اور تینوں چیزیں جو ہے باعث اجر بھی ہیں، اور تینوں چیزیں حلال اور جائز بھی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حکم کی اہمیت یہاں پہ بتائی کہ اللہ کا حکم اتنا عظیم ہے، اللہ کا حکم اتنا بالا تر ہے، اللہ کا حکم اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمائیں تو ہم حلال کو بھی چھوڑ دیں گے۔ کھانا حلال ہے، ہم چھوڑ دیں گے، پینا حلال ہے، اللہ کے حکم پہ چھوڑ دیں گے، ایک قطرہ پانی نہ پئیں گے، ایک ذرہ دانے کا نہیں کھائیں گے، اور حلال تعلق بھی قائم نہیں کریں گے۔ اللہ کا حکم اتنا بڑا ہے، تو جب اللہ کے حکم پہ حلال کو چھوڑا جا سکتا ہے تو پھر حرام کو کیوں نہیں چھوڑا جا سکتا؟ غیبت تو حرام ہے، بدنظری تو حرام ہے، جھوٹ سننا تو حرام ہے، حرام محفلوں کے اندر چل کے جانا تو حرام ہے، اور حرام کا پیسہ لینا اور حرام جگہ اپنے ہاتھ کو استعمال کرنا، یہ تو شریعت نے جو ہے نا حرام رکھا ہے۔ تو جب ہم حلال کو چھوڑ سکتے ہیں تو حرام کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ تو ہم اپنے روزوں کی خیر منائیں، ہم اپنے روزوں کو پاکیزہ کریں، ہم اپنے اب روزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے بنا سنوار کے پیش کریں۔ جیسے ہم کسی دوست کو ہدیہ دیتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں، اچھی پیکنگ میں دیتے ہیں، خوبصورت طریقے سے دیتے ہیں، نفاست سے دیتے ہیں، ہم اپنے اعمال کو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ حج زکوٰۃ ہو، کوئی بھی عمل ہو، اللہ کی بارگاہ میں حسین کر کے پیش کریں۔ اسی لیے فرمایا خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، مسجد میں آؤ تو ذرا سج کے آیا کرو، ذرا تیار ہو کے آیا کرو، ہاں سنت لباس زیب تن کیا کرو، صاف ستھرے ہو کے آیا کرو، خوشبو لگا کے آیا کرو، مسواک کر کے آیا کرو، صاف کپڑے پہن کے آیا کرو، نہا دھو کے آیا کرو، ناخون کاٹ کے آیا کرو، دانت صاف کر کے آیا کرو۔ یہ سب زینت کی لوازمات ہیں، کیونکہ اس بارگاہ رب عز و جل کی جو ہے بارگاہ کے اندر ہم پیش ہو رہے ہیں، اس کائنات کے خالق مالک رازق کے سامنے ہم سر بسجود ہونے آ رہے ہیں، تو اس کے دربار کے مناسب آداب بھی اختیار کیے جائیں، ان کو ملحوظ رکھا جائے۔ تو اسی طریقے سے ہم اپنے اعمال کو، جن میں روزہ بھی ہے، اللہ کے یہاں بنا سنوار کے پیش کریں، تاکہ یہ روزہ قابل قبول ہو اور یہ جہنم سے ڈھال بن سکے اور ہم کو عذاب جہنم سے بچا سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔